جنگ یمامہ اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی اور سب سے امپورٹنٹ جنگوں میں سے ایک۔ ایون آج قرآن جو دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس کا ایک بک کی شکل میں لکھے جانے کا کریڈٹ بھی اسی جنگ یمامہ کو جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد عرب کے بہت سارے قبیلوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا، اور کچھ نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا، اور کچھ نے تو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، جن میں سب سے طاقتور باغی اور جھوٹا نبی مسیلمہ کذاب تھا۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سارے باغیوں سے لڑنے کے لیے مسلمانوں کی فوج کو 11 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، جس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان باغیوں کو کرش کرتے گئے اور آخر ساروں کو ختم کر کے یمامہ مسیلمہ کذاب کی فوج کے پاس پہنچے، اور مسلمانوں کی باقی دوسری فوجیں عرب کی ساری بغاوتوں کو ختم کر کے اب اسی یمامہ کی جنگ کی طرف دیکھ رہے تھے، کیونکہ اسی جنگ میں مسلمانوں کا فیوچر ڈیسائیڈ ہونا تھا۔ خالد بن ولید مسلمانوں کی 13,000 کی فوج لے کر یمامہ کے میدان میں پہنچے، جہاں سامنے مسیلمہ کی 40,000 کی فوج ان کا انتظار کر رہی تھی۔ لیکن یہ مسلمہ آخر تھا کون جس نے اتنی تیزی سے اور اتنی آسانی سے عرب کی سب سے بڑی 40,000 کی فوج جمع کر لی تھی؟ مسیلمہ کا تعلق نجد مطلب ایسٹرن سعودی عربیہ کے سب سے رچ خاندان سے تھا، اور بچپن سے ہی اس نے اپنی ساری ایجوکیشن رومن امپائر کے شہر دمشق کے سب سے بڑے اسکالر سے حاصل کی، جس کے بعد واپس وہ اپنے قبیلے بنو حنیفہ آ گیا۔ یہ قبیلہ بنو حنیفہ اس وقت عرب کے سب سے اسٹرانگ قبیلوں میں سے تھا، اور ایون آج بھی یہ قبیلہ عرب کا سب سے اسٹرانگ قبیلہ ہے، کیونکہ عرب کے سارے سعودی بادشاہ عبدالعزیز سے لے کر محمد بن سلمان تک سب کا تعلق اسی بنو حنیفہ قبیلے سے ہے۔ جب مسیلمہ شام سے واپس اپنے قبیلے آیا تو بہت جلدی اس کے قبیلے والوں نے اسے اپنے سرداروں میں سے ایک بنا دیا، کیونکہ یہ ایسا تھا کہ آج کوئی ہارورڈ یا آکسفورڈ سے تعلیم حاصل کر کے واپس اپنے چھوٹے سے گاؤں آئے۔ مسیلمہ اپنے علم اور ٹیلنٹ کی وجہ سے اپنے قبیلے میں بہت مشہور ہو گیا تھا، لیکن جب مسیلمہ نجد میں اپنے قبیلے کو لیڈ کر رہا تھا تو اسی وقت حجاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ایک نئی ریاست قائم کر چکے تھے، اور آلموسٹ ہر سال ان کی مکہ والوں سے جنگ ہوتی رہتی تھی، بدر، احد، خندق۔ لیکن آخر کار صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ کی ریاست آہستہ آہستہ بہت سٹرونگ ہونے لگی، اور کچھ ہی سال بعد مسلمانوں نے مکہ کو بھی فتح کر لیا، جس کے بعد آہستہ آہستہ پورے عرب کو سمجھ آنے لگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے رسول ہیں، اور عرب قبیلے ہر طرف سے اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ آنے لگے۔ یہ سب دیکھ کر بنو حنیفہ قبیلے کے لوگوں نے اپنے قبیلے کے سرداروں سے ڈیمانڈ کی کہ وہ بھی جا کر مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، جس کے بعد مسیلمہ اپنے 2 سرداروں کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ مدینہ پہنچ کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا، اور مسیلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم صرف اور صرف ایک شرط پر اسلام قبول کریں گے کہ آپ اپنے بعد ہمیں مطلب مجھے اپنا جانشین خلیفہ بنائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑی ایک کھجور کی ٹہنی اٹھائی اور مسیلمہ سے کہا کہ اگر تم مجھ سے یہ اتنی چھوٹی سی چیز بھی مانگو گے تو بھی میں تمہیں نہیں دوں گا، مطلب تمہیں خلیفہ بنانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ لوگ مدینہ سے مایوس ہو کر وہاں سے روانہ ہو گئے، اور واپس اپنے قبیلے پہنچ کر انہوں نے ساروں کو جمع کیا اور انہیں کہا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ مسیلمہ کو اللہ کا رسول بنا دیا ہے۔ کچھ لوگ یہ سن کر بہت خوش ہوئے، لیکن کچھ لوگ پھر بھی کنفیوژن میں تھے۔ جب مدینہ میں مسلمانوں کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے اسی بنو حنیفہ میں سے ایک بندے کو ان کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ جا کر ان کی حقیقت بتا سکے۔ جیسے ہی وہ شخص اپنے قبیلے کے درمیان پہنچا، اس نے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، جس کے بعد سارے لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے اور اس کی بات غور سے سننے لگے۔ اس نے کہا کہ مجھے مدینہ سے اس لیے بھیجا گیا تاکہ میں تم سب کو یہ بتا سکوں کہ یہ جو مسیلمہ ہے اور یہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے بالکل سچ کہہ رہا ہے۔
اور یہی مسلمہ اللہ کے رسول ہے، جس پر اس قبیلے کے لوگوں کو یہ بات کنفرم ہو گئی اور وہ سارے مسلمہ کو اپنا پیغمبر ماننے لگے۔ اس سے پہلے کہ لوگوں کو ان کی حقیقت کا پتہ چلے، مسلمہ نے اسلام کی بہت امپورٹنٹ چیزوں کو ختم کر دیا، مطلب شراب کو حلال کر دیا اور فحاشی کو بالکل جائز کر دیا، اور فجر اور عشاء کی نمازیں ختم کر کے نمازیں 5 کی بجائے 3 کر دی، اور رمضان کے مہینے کے روزے بھی ختم کر دیے، اور گواہوں کے بغیر نکاح کو جائز کر دیا۔ اینڈ ناٹ اونلی دیٹ، قرآن کی آیات کو چینج کر کے ایک نئی کتاب بنانا شروع کر دیا۔ لوگوں نے جب مسلمہ کے آسان ریلیجن کو دیکھا اور پھر اسلام کے سخت رولز دیکھے تو وہ اسلام کو بالکل چھوڑ کر مسلمہ کی طرف آنے لگے، اور آہستہ آہستہ مسلمہ کا ریلیجن ہر طرف پھیلنے لگا۔ اب یہاں کویشچن یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اسلام پھیلانے میں کتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، تو پھر مسلمہ کیسے اتنی آسانی سے گرو کر رہا تھا؟ دراصل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو مکہ کے سرداروں نے اسلام قبول کرنے کے لیے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خداؤں کو خدا مانے تو وہ بھی آپ کے خدا کو مان لیں گے اور آپ کو اپنا لیڈر اور بادشاہ بنا دیں گے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی رکھ دو تب بھی میں تمہارے خداؤں کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا۔ جس کے بعد مکہ والوں نے مسلمانوں پر بہت سخت ظلم شروع کر دیے، لیکن مسلمہ اس کے بالکل اپوزٹ گیا اور عرب کے قبیلوں کے ہر قبیلے کے خداؤں کو ایکسیپٹ کرنے لگا، اور عرب کے سارے الٹے پلٹے رواجوں کو بھی اس نے ایکسیپٹ کر لیا، جس کی وجہ سے یہ قبیلے بھی مسلمہ کو بہت آسانی سے قبول کرنے لگے، اور مسلمہ بغیر کسی سٹرگل کے آگے بڑھنے لگا۔ اور پھر آخر ایک دن مسلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک خط بھیجا جس میں اس نے کہا، مسلمہ اللہ کے رسول کی طرف سے، محمد اللہ کے رسول کی طرف، اب ہم اس کام میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہیں، آدھی دنیا آپ کی اور آدھی دنیا میری۔ جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا کہ محمد اللہ کے رسول کی طرف سے، مسلمہ کذاب کی طرف، مطلب مسلمہ بہت بڑے جھوٹے کی طرف۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا نہ میری ہے نہ تمہاری، بلکہ ساری دنیا صرف اللہ کی ہے، اور وہ جسے چاہے اسے ہی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو مسلمہ کی اتنی جرت نہ ہوئی کہ وہ بغاوت کا اعلان کر سکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد مسلمہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت سے بغاوت کا اعلان کر دیا، جس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی 11 فوجیں بنائیں، جن میں سے ایک کو انہوں نے مسلمہ کی طرف بھیجا اور انہیں کلیئر آرڈرز دیے کہ صرف مسلمہ کی فوج کو روکنا ہے، ان پر حملہ نہیں کرنا۔ لیکن اس فوج کے کمانڈر اکرمہ رضی اللہ عنہ نے مسلمہ پر حملہ کر دیا اور وہ جنگ ہار گئے، جس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مسلمہ کی طرف ایک دوسری فوج بھیجی اور انہیں بھی وہی آرڈرز دیے کہ مسلمہ پر حملہ نہیں کرنا، لیکن اس فوج نے بھی مسلمہ پر حملہ کر دیا اور وہ بھی جنگ ہار گئے۔ اب فائنلی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم دے کر بھیجا کہ وہ اپنی ساری فوج لے کر مسلمہ کذاب سے لڑنے کے لیے جائے اور ونس اینڈ فار آل مسلمہ کو ختم کر دے۔ خالد بن ولید مسلمانوں کی 13,000 کی فوج لے کر مسلمہ کذاب کے پاس یمامہ پہنچے، جہاں ان کی 40,000 کی فوج سامنے کھڑی تھی۔ پہلے مسلمہ کی فوج سے لوگوں نے سامنے آ کر مسلمانوں کو چیلنج کیا، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی زید بن خطاب رضی اللہ عنہ اور باقی صحابہ نے انہیں ختم کر دیا، اور اسی کے ساتھ دونوں فوجوں نے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا۔ پہلے تو دونوں فوجوں کی لڑائی بہت سخت تھی، لیکن مسلمہ کی فوج بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ بہت سارے مسلمان شہید ہونے لگے اور مسلمانوں کی فوج پیچھے ہونے لگی، اور آخر مسلمانوں کی فوج کو پیچھے ڈھکیلتے ہوئے مسلمہ کی فوج اتنی آگے بڑھ گئی کہ وہ مسلمانوں کے کیمپس تک پہنچ گئے، جہاں مسلمانوں کی عورتیں، ایون خالد بن ولید کی بیوی بھی انہی کیمپس میں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کلیئرلی مسلمان اب جنگ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اور مسلمہ یہ جنگ جیت جائے گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتہ تھا کہ اگر آج ہی جنگ مسلمان ہار گئے تو مسلمہ کی یہ فوج سیدھا مدینہ پر حملہ کرے گی، اور جب اور کوئی بھی آپشن نہیں تھا تو خالد بن ولید، زید بن خطاب اور کچھ صحابہ
مسلمانوں کی فوج کو چھوڑ کر دشمنوں کی طرف بڑھنے لگے اور آہستہ آہستہ بہت سارے دشمنوں کو کرش کرنے لگے۔ مسلمانوں کی فوج نے جب اپنے لیڈر خالد بن ولید اور کچھ باقی صحابہ کی بہادری دیکھی تو ان کا بھی حوصلہ بڑھنے لگا اور وہ آہستہ آہستہ جنگ میں واپس آنے لگے، اور کچھ ہی دیر میں مسلمانوں کی ساری فوج نے مسیلمہ کی فوج پر اتنا سخت حملہ کیا کہ وہ لوگ جنگ چھوڑ کر پیچھے بھاگنے لگے، اور وہ بھاگتے بھاگتے آخر ایک باغ میں پہنچے جو چاروں طرف سے دیواروں سے کور تھا۔ وہاں مسیلمہ اور اس کی فوج نے دروازے بند کر کے اپنے آپ کو سیکیور کر لیا۔ اس جنگ یمامہ کو لوگ ہمیشہ جنگ حنین کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں کہ جب مسلمانوں کی فوج جنگ حنین میں جنگ سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو چھوڑ کر اکیلے دشمنوں کی طرف بڑھے تھے اور اس دن لیڈرشپ کی عظیم مثال قائم کی تھی۔ مسلمہ کی فوج جب قلعے کے اندر سیکیور تھی تو بہت کوشش کے بعد بھی مسلمان اندر نہیں گھس سک رہے تھے، تو آخر ایک صحابی برا بن ولید نے یہ آفر دی کہ مجھے کسی طرح مسلمان دیوار کے اس پار پھینک دے تو میں جا کر مسلمانوں کے لیے دروازہ کھول دوں گا۔ لیکن خالد بن ولید اور باقی سارے مسلمانوں نے یہ کرنے سے بالکل انکار کر دیا کیونکہ یہ بالکل خودکشی تھی۔ لیکن برا بن ولید کے بہت زیادہ اصرار کرنے کے بعد مسلمانوں نے کسی طرح ان کو دیوار کے دوسرے سائڈ پر پہنچا دیا اور انہوں نے بہت بہادری سے آخر دروازہ کھول دیا، جس کے بعد مسلمان اندر داخل ہوئے اور بہت تیزی سے مسیلمہ کی فوج کو کرش کرنے لگے۔ یہ سب دیکھ کر مسیلمہ بھی جنگ سے بھاگنے لگا، لیکن مسلمانوں کی فوج میں ایک صحابی ایسے تھے جو اس جنگ میں صرف اس لیے آئے تھے کہ وہ کسی طرح مسیلمہ کو مار سکے، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ اس سے بہت سال پہلے جنگ احد میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہندا کے کہنے پر وحشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کر دیا تھا۔ لیکن اتنے سخت دکھ کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد وحشی کو معاف کر دیا، لیکن انہیں یہ کہا کہ کبھی اب میرے سامنے مت آنا۔ تو اب وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اوپر سے یہ داغ ختم کرنے کے لیے اسلام کے سب سے بڑے دشمن مسیلمہ کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ تو جب مسلمانوں کی باقی فوج جنگ میں بزی تھی تو وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اور صرف مسیلمہ پر فوکس کر رہے تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ مسیلمہ جنگ چھوڑ کر بھاگ رہا ہے تو انہوں نے اپنا وہی مشہور نیزہ اٹھایا اور دور سے اسے مسیلمہ پر پھینک دیا، اور اس طرح مسیلمہ مر گیا، اور اس طرح نجد کا یہ سارا علاقہ دوبارہ فتح ہو گیا۔ مسلمانوں کی باقی فوج نے بھی ساری بغاوتوں کو کرش کر دیا۔ مدینہ میں خلیفہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار پھر پورے عرب کے خلیفہ بن گئے، اور پورے عرب کو سمجھ آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام ختم نہیں ہوا۔ جب مسلمانوں کی اس عظیم فتح کی خبر مدینہ پہنچی تو وہاں کے لوگ بہت خوش ہوئے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس جنگ میں 700 صحابی ایسے شہید ہوئے جو حافظ قرآن تھے، تو انہوں نے سوچا کہ اگر ایسے ہی حافظ قرآن شہید ہوتے گئے تو ایک دن کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان قرآن کی سیکوینس کے بارے میں اختلاف میں پڑ جائے اور بہت سارے فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے، کیونکہ اس وقت قرآن چھوٹے چھوٹے حصوں میں کہیں کہیں پر لکھا ہوا تھا، اور ایسے کمپلیٹ جس طرح آج ہم پڑھتے ہیں اس طرح موجود نہیں تھا۔ تو انہوں نے جا کر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنونس کیا کہ ہمیں ایک قرآن کو صحیح سیکوینس کے ساتھ لکھنا چاہیے تاکہ مسلمان قرآن کی وجہ سے فرقوں میں نہ بٹ سکیں، اور اس طرح ابوبکر رضی اللہ عنہ نے قرآن کو صحیح سیکوینس کے ساتھ ایک کتاب کی شکل میں لکھنے کا حکم دیا۔